السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے فلسفہ شہادت امام حسین کے حوالے سے ہوگا، جس میں ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ دنیا بھر کے مشاہیر امام حسین کی شہادت کے فلسفے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور پروگرام کا دوسرا حصہ جو وقت کی کربلا برپا کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کی شکل میں، اس کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سری نگر سے ہمارے مہمان ہیں مرتضی شبلی صاحب، اخبار نویس ہیں۔ ان کا مکمل پروفائل پروگرام کے اس حصے میں ہی آپ کو آگاہی اس سے کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز شامی صاحب آپ سے کرنے سے پہلے ایک میں نے چھوٹا سا پیکیج بنایا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ صرف مسلمان امام حسین کو نہیں مانتے، دنیا کے ہر مکتبہ فکر سے ماننے والے لوگ امام حسین کی شہادت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آئیے پہلے وہ دیکھ لیں۔ امام حسین کی قربانیوں اور فلسفہ شہادت کو نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان مانتا ہے۔ جیسے کہ محمد علی جناح فرماتے ہیں، شجاعت کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سے بہتر بے باک اور فداکار دنیا میں وجود نہیں رکھتا۔ میرا عقیدہ ہے کہ تمام مسلمان اس شہید کو، جس نے اپنے آپ کو عراق کی سرزمین میں قربان کر دیا، مشل راہ قرار دیں اور ان کی پیروی اور اتباع کریں۔ مشہور انگریز ناول نویس چارلس ڈکسن نے لکھا ہے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ حسین کو کوئی دنیاوی لالچ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین اپنا سارا خاندان، بچے اور خواتین کیوں دشت کربلا میں لاتے؟ کربلا میں بچوں اور خواتین سمیت آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حسین نے فقط اسلام اور رضا الہی کے لیے قربانی دی۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، میں نے اسلام کے بزرگ شہید امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دقت کی نگاہ سے مطالعہ کیا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ کربلا کے اوراق کو پلٹایا، اور میرے لیے یہ بات واضح اور روشن ہو گئی کہ اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ آزادی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ امام حسین کی پیروی کرے۔ ایک اور جگہ پر مہاتما گاندھی کہتے ہیں، دین اسلام کی طاقت شمشیر نہیں ہے بلکہ دین اسلام کی طاقت قربانی اور احسار کی تاریخ ہے، اور اس میں سر فہرست حسین کی قربانی ہے۔ میں نے حسین سے مظلومیت کے دور میں فتح و کامرانی کا درد سیکھا ہے۔ سوامی شنکراچاریہ کہتے ہیں، اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے نیک بندوں سے خالی ہو جاتی۔ حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں۔ جواہر لال نہرو نے تو یہ تک کہہ دیا کہ تاریخ کا ایک سبق آموز واقعہ وہ عظیم جاودانی اثر ہے جو کربلا کے غم انگیز سانحے سے دنیا اسلام پر مرتب ہوا۔ تعجب خیز یہ امر ہے کہ ان طویل صدیوں میں نفسوں پر یہ عظیم الشان اثر ہے اور لاتعداد افراد کی ہمدردیاں حاصل کرتا رہا۔ واقعہ کربلا جرأت و استقلال کی ایک زبردست یادگار ہے جو اب سے 1300 سال قبل رونما ہوا تھا۔ میں بھی اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جی شامی صاحب، آپ نے دیکھا فلسفہ شہادت سبق سب کے لیے۔ دیکھیے، حضرت حسین کی جو شہادت ہے اس نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے اسلام کے جو نظام میں سیاسی نظام جو ہے اور نظام مملکت ہے اس کو صحیح بنیادوں پر استوار رکھنے کے لیے۔ جب خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا اور پھر حضرت معاویہ ہیں ان کا بھی انتقال ہوا، تو اس کے بعد ان کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی، تو حضرت امام حسین جو تھے ان کو یہ صورتحال قبول نہیں تھی۔ ان کو مدینے سے ان کو کوفہ میں ان کے جو جانثار تھے انہوں نے بلایا اور وہاں انہوں نے ایک اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ یزید جو ہے اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں پر اپنی حکومت قائم کرتا، اور اس کو چیلنج کیا انہوں نے اس موروثیت کو، اور پھر کربلا کا سانحہ پیش آیا اور آج تک تاریخ جو ہے ان کے نام سے گونج رہی ہے، اور ہر سال جو محرم کے مہینے میں ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور اس طرح سے یاد منائی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں کسی اور شہید کی یاد اس طریقے سے نہیں منائی جاتی جس طریقے سے حضرت حسین کی منائی جاتی ہے، جس طرح انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جس طرح گلی گلی اور شہر شہر صرف عالم اسلام میں نہیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کا ماتم کیا جاتا ہے، اور تمام مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اپنے طریقے سے خراج عقیدت اپنے اپنے طریقے سے۔ شیعہ بھائی ہمارے جو ہے ان کا طریقہ اور ہے، اور جو اہل سنت ہے ان کا طریقہ اور ہے، لیکن نہ صرف کہ مسلمان بلکہ پوری دنیا میں ان کی عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ اور جو حضرت ہمارے جو خواجہ معین الدین چشتی نے جو بات جو کوزے میں دریا بند کر دیا کہ سرداد
داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، اس کو قبول نہیں کیا کہ مسلمانوں کی مرضی کے خلاف ان پر کوئی حاکم مسلط ہو جائے، یہ بات ان کو قبول نہیں تھی۔ اور بڑی ایک تاریخ کا ایک عجب معاملہ ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین، انہوں نے صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے جو نواسے ہیں زبیر، انہوں نے بھی اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور جب حضرت حسین شہید ہو گئے تو مکہ میں حضرت زبیر نے اس جھنڈے کو بلند کیا، حریت کی اور آزادی کے، اور وہ حضرت حسین کو وہ درخواست کرتے رہے کہ آپ مکہ میں ٹھہریں اور کوفہ نہ جائے، لیکن پھر مکہ میں انہوں نے اپنی خلافت قائم کی، اور پھر اموی فوجیں جو ہیں ان سے انہوں نے حملہ آور ہوئی ان پر، اور وہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، اور حضرت عوام جو ہیں عشرہ مبشرہ جو صحابی ہیں، 10 صحابی جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بشارت دے دی تھی جنت کی، ان کے بیٹے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کی خلافت قائم ہوئی، لیکن پھر جب اموی فوجیں جیت گئیں تو ان کی لاش جو ہے وہ لٹکائی گئی، اور کئی دن تک وہ لٹکی رہی مکے میں، اور ان کی بہت ضعیف والدہ تھیں، ان کو لایا گیا کہ وہ دیکھیں، تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کا فکرہ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ یہ شاید سوار جو ہے ابھی تک گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترا۔ تو یہ جو دو قربانیاں ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یک کے بعد دیگرے، تو یہ مسلمانوں کے اس عزم کا اظہار ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی سے قائم ہونی چاہیے، ان کی مرضی سے چلنی چاہیے، ان پر جبر جو ہے اس کو حق نہیں ہے حکومت کرنے کا، اور یہی حضرت حسین کا پیغام ہے، اور یہی ہر مسلمان کے دل میں، جیسے قائد اعظم نے کہا نا کہ جمہوریت تو مسلمانوں کے خون میں ہے، تو ہمارے خون میں یہ بات ہے کہ ہم انسانوں کی خدائی جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتے، اور انسانوں کو خدا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ شامی صاحب، فلسفہ شہادت کی اس پیرا پہ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ اقلیت تھی، یعنی 72 کے قریب افراد تھے، اور دوسری طرح لاکھوں کا مجمع یا ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس وقت تو لاکھوں کا مجمع نہیں تھا وہاں، یعنی ان کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں، ان کے مقابلے میں تو محدود لوگ تھے جو کربلا کے میدان میں، یعنی ادھر تو صرف 72 افراد تھے نا۔ حکومت قائم تھی، دیکھیے اس وقت تو رسل و رسائل بھی نہیں تھے، کمیونیکیشن کے معاملات بھی نہیں تھے، اور جو جنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو حکومت قائم ہو گئی تھی، جو انہوں نے طاقت کے ذریعے قائم کر لی تھی، اس کی فوج کے درمیان حضرت حسین کے درمیان ہوئی، اور 72 لوگ تھے، اور بڑی نہتے تھے ایک لحاظ سے، بڑے کم وسائل تھے، بما اہل و عیال تھے، لیکن انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے گئے کہ فلسفہ شہادت ہے کیا؟ شہید، ہم کہتے ہیں شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو خدائے زندہ ہے، جب اس کی اصل میں اس کی توحید پر، اس کے وجود پر گواہی دیتا ہے شہید اپنی جان قربان کر کے، تو جب وہ یہ گواہ ہوتا ہے تو اللہ کی توحید کا جو گواہ ہے اس کو پھر یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ یعنی حق کی راہ پر چلنے کے لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ہجوم ہونا ضروری نہیں، حق جو ہے وہ حق ہوتا ہے، خواہ ایک شخص ہو اور خواہ 1000 ہو یا 1,00,000 ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں تو وہ واحد توحید پرست تھے، ایک شخص تھا، پھر ان کے لوگ اس پہ اسلام قبول کرتے گئے، ان کی تعداد بڑھتی گئی، تو جب ایک وقت میں صرف ایک آدمی تھا تب بھی حق اسی طرح کا حق تھا، جبکہ کروڑوں اور لوگ جو ہے اس کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ جو کثرت اور قلت جو ہے یہ اس سے ایک ماورہ چیز ہے جو اصول ہے۔ صحیح، یعنی اصول پہ کوئی واقعہ شہادت کے بعد، یعنی کربلا کا واقعہ ایک دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک بعد میں ایک شروع ہو گیا جب نواسی تھیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب زینب، انہوں نے پھر اس عقیدے کا اور ان تمام قربانیوں کا پرچار کیا جگہ جگہ جا کے۔ اب دیکھیں بات کیا ہے،
بات یہ ہے کہ شہادت کے بعد مسلمانوں کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں صحیح وہ انہوں نے مختلف طریقے سے اس کی یاد منائی ہے اور اس کو زندہ رکھا ہے. صحیح. ہم ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتے. صحیح. ہم اس کی صرف اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کی روح کی بات کر رہے ہیں, صحیح. جو اس کا پیغام ہے اس کی بات کر رہے ہیں. باقی چیزیں جو ہیں وہ آج ہمارے موضوع سے خارج ہیں. اچھا, موجودہ وقت میں بھی شہادت امام حسین سے درس لینے کی ضرورت ہے؟ یہی درس ہے کہ مسلمان جو ہے گھبراتا نہیں ہے, مسلمان خوف نہیں کھاتا. اس کو وہ جان جو ہے نا, جان دینا اس کے لیے کوئی ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی راہ میں جان تو اسی کی دی ہوئی ہے. صحیح. اس سے قربان کرنا, موت تو آنی ہے. ہر شخص یہاں آیا ہے اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. صحیح. تو اگر وہ اعلیٰ قدروں کے ساتھ, اعلیٰ اصولوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے, صحیح, ابدی اصولوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے, تو خود بھی وہ زندہ ہو جاتا ہے ہمیشہ اصولوں کی طرح سے. صحیح. تو فلسفہ شہادت ہے ہی یہ. جب آپ کسی بڑے مقصد سے جڑ جاتے ہیں تو آپ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک, بڑے مقصد سے جڑ جائیں تو آپ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. فلسفہ شہادت پر ہم نے بات کی, اور ایک وقت کی کربلا بنائی گئی ہے, وہ بھی جموں کشمیر میں. ہر طریقے کا ظلم وہاں روا رکھا گیا ہے. اس اہم موضوع پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج یوم عاشور ہے. کوئی شک نہیں, حق کے حق میں آواز اٹھانے کا دن ہے, مظلوم کی پیروی کرنے کا دن ہے, اور جب ظلم کی بات ہو تو مقبوضہ کشمیر کی بات بھی ہوگی. اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سری نگر سے ان کا تعلق ہے, مرتضیٰ شبلی صاحب, مشہور اخبار نویس ہیں, اور شاید پاکستان میڈیا میں پہلی بار سری نگر سے تعلق رکھنے والا کوئی صحافی جو پچھلے 3 ماہ سے خود بھی سری نگر کے اندر موجود ہو, وہاں سے براہ راست رپورٹ کر رہا ہو, وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. ان کے مکمل پروفائل سے آگاہ کروں تو میس کام کیا انہوں نے, ماسٹرز کیا میس کام میں سری نگر سے, ساتھ ساتھ ایمبیسی کی لنڈن سے, ہیڈ آف کمیونیکیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ساؤتھ سوڈان کا جو چیپٹر ہے اس کے ہیڈ بھی رہے ہیں, پریس آفیسر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے, جو پاکستان کا چیپٹر ہے اس کے سلسلے میں لاہور, سری نگر اور لندن سے ان کا تعلق ہے. یعنی کشمیر پہ ہوئے ظلم کو ان سے بہتر شاید کوئی آبزرو نہیں کر پایا. جی سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مرتضیٰ شبلی صاحب. جی سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ گزشتہ 90 دن مقبوضہ کشمیر میں مقیم رہے. جی. اور یہ جو برہان وانی کی شہادت ہوئی اور ان کے جنازے میں شرکت کا اعزاز بھی آپ کو ملا. جی, جنازے میں میں شامل تو نہیں رہا, لیکن میرے کئی دوست اس میں شامل رہے. جی. آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اس وقت گھر پہ تھا, شام کا وقت تھا, مغرب کی نماز سے ہم نکلے تھے مسجد کے باہر. تو جو یہ ینگسٹرز ہیں, ٹین ایج لڑکے, تو اچانک ان میں سے 1-2 لوگوں نے کہا کہ ایسے برہان وانی صاحب کی شہادت ہوئی ہے. 8 جولائی کی بات ہے یہ. جی, 8 جولائی شام کی بات ہے, کوئی 7:30 بجے کے قریب. ٹھیک. چونکہ میں کشمیر میں کم رہتا تھا اور کشمیر کے بارے میں رپورٹنگ نہیں کر رہا تھا پچھلے 6-7 سال سے, اس لیے مجھے زیادہ احساس نہیں تھا, درک و فہم نہیں تھا اس چیز کا کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک. تو مجھے لگا کہ شاید ایک دن کی ہڑتال ہوگی, لیکن پھر اچانک میں نے دیکھا کہ درجنوں کی تعداد میں لڑکے چھوٹے جمع ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ترال جانا ہے, جہاں پر برہان وانی صاحب کا آبائی گھر ہے. تو وہ وہاں پہ. یہ سری نگر سے کتنی دور ہے؟ یہ سری نگر سے کوئی 32-30 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور آپ اس وقت سری نگر میں تھے؟ نہیں, میں اس وقت تھا جبیہارہ, جو محبوبہ مفتی صاحبہ کا آبائی گاؤں ہے, جو آج کل وہاں ہندو ایکسٹریمسٹ کے ساتھ مل کر اشتراک سے بنائی, اپنی سرکار بنائی ہے انہوں نے, راشٹریہ سوئم آپ سنگھ. بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں, اسی علاقے کے رہنے والے ہیں؟ کس علاقے؟ جو محبوبہ مفتی کا علاقہ. جی, بجبیہارہ میں. بجبیہارہ جو ہے, بلکہ ہم تو کسی زمانے میں پرانے محلے میں ان کے پاس ہی رہتے تھے, لیکن اب ہم باہر نکل آئے ہیں, لیکن بجبیہارہ سے ہی میرا تعلق ہے. بجبیہارہ سے کتنا دور تھا برہان وانی صاحب کا؟ کوئی سمجھے کہ کوئی 20 کلومیٹر کے قریب ہے یہ. جی. تو اچانک میں نے دیکھا کہ درجنوں کے حساب سے جوان جو ہیں, ٹین ایجرز, یہ جمع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برہان وانی صاحب کے جنازے میں جانا ہے. اس کے بعد تب بھی مجھے احساس نہیں ہوا کہ حالات زیادہ خراب ہوں گے یا کوئی زیادہ پبلک ریئیکشن ہوگا. اور یہ کتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے؟ جی, مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا, ٹو بی فرینک انف, اور لوگوں کو بھی نہیں تھا, اور ایڈمنسٹریشن خود محبوبہ مفتی اور اس کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی احساس نہیں تھا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ 15, 10, 8 کی صورت میں جا رہے ہیں, لیکن عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ
सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं ट्रकों में, बसों में, और नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के हक में, आज़ादी के हक में, बुरहान वानी साहब की जाँ बहक होने के हक में, उनकी शहादत के हक में। तो तब मैंने अपनी बेगम को लाहौर फ़ोन किया कि देखें हालात ख़राब हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हालात ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहला जो हरबा हुकूमत इस्तेमाल करती है ये है, ये तो फ़ोन काट देती है और इंटरनेट। तो उसके बाद बल्कि वही हुआ, उसके बाद हज़ारों की तादाद में, कम से कम हमारे टाउन में बिजबिहारा में कोई 5-6 हज़ार के करीब लोग रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सड़कों पे रहे और नारेबाजी होती रही आज़ादी के हक़ में, बुरहान वानी साहब के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में खुसूसन। तो उसके बाद ये हाल पूरे कश्मीर का रहा, पूरी कश्मीर वादी का। उसके बाद जब मैं बुरहान वानी साहब के घर गया कोई 15-20 दिन के बाद, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके घर में जो जनाजा फिर थे कि 10 की तारीख है और इनमें रखें की तरफ से कर्फ्यू लगाया गया था, लोगों पे फायरिंग की गई, इंटरनेट बंद, फोन बंद, तो ताकि लोग जमा ना हो सके। जी, लेकिन उसके बावजूद ये एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन था जो कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ। अगर ये ना होती 20 लाख के हुकूमत को में इनको जो लोग की देखा कह रहे थे कि शांति था, के बाद उन्होंने बस से बिहार हुकूमत ने 3 दारे गए, हम उस हो बहुत स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोग हमारे है 2 आदमियों को कर दिया गया। इलाके नौजवान के बाहर 22 हिट को यानी लोग जी का हजार उनके ऊपर बात है, इसमें कोई जा रहा है कि फेंक रहे थे। अब तो फिर भी हकीकत तकलीफ टाइम से ये 20% के बीच वहां देखिए, बल्कि 25 तब थे क्योंकि हजारों की फिर वहां 3 दिन वहां, लेकिन सिस्टम उनकी क्विंटल खाते हैं, छठे दिन तक चावल लंगर तादाद बावजूद कश्मीर से, ना सिर्फ पूरे कश्मीर से लेकिन जम्मू से भी लोग आए, उनमें डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ के इलाके भी शामिल हैं। तो उनके जो वालिद हैं वो तो एक स्कूल के मेरा प्रिंसिपल जी हैं शायद, जी ये रिटायर हो चुके या अभी? नहीं अभी हैं, वो अभी कोई 6 साल बाकी है उनकी रिटायर। से आप सब लोग बहुत के बारे में मैं बड़े के साथ मेरे 2 बड़े
में कि बेटा था को भी दिया गया, वो नहीं थे, प्रिंट नहीं थे, वो उसी इन दो काफी रिवानी साहब हैं, मतलब बाई की पता चला चीज नहीं लाई हुई फिर करने क्या सुना की शहादत दो मुजफ्फर अब चले के पास की जा रही थी, आके देख ये दो मुजफ्फरवानी, लेकिन उस सब सुर्ख बड़ा हैरान ऑफिसर सुने उस मुजफ्फर रिकॉर्ड किया उनके पास ये क्योंकि फ्रैंक साहब कमांडर थे, कमांडर ये तो लोगों के दिलों में, जब उनकी लाश हमने रात को 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे वसूल की, तो उस वक्त मैंने सैकड़ों लोग देखे जो डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, श्रीनगर, कुपवारा, हंदवारा से आए थे, जो कि 50, 60, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और जबकि कर्फ्यू लगा हुआ उसके बाद भी लोग आ गए। मैंने हजारों के किस्से सुने कि लोग हजारों की तादाद में पैदल चल के आए 50-50 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, ताकि बुरहान वानी साहब का। तो सोशल मीडिया के जरिए उनका मैसेज इस तरह आम हुआ, उनकी मकबूलियत में और महबूबियत में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल हुआ। देखें, मुझे चूंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुझे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये हुआ कि जो कश्मीर की यंगर जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, जो जुल्म से बेइंतहा तंग आ चुके हैं, या अमन के नारों, खोखले नारों से बड़े तंग आ चुके हैं, क्योंकि दिन ब दिन वो देख रहे थे कि कश्मीर का जो मुसलमानों का कैरेक्टर है, जो मुसलमान कैरेक्टर है, या कश्मीरियों के जो अपना इनफरादी कैरेक्टर है, उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं रोज़ाना, हर रोज़ कुछ ना कुछ किया साहब, इन साजिशों का आपने भी अता किया, खुद भी रिपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस तमाम जुल्म सितम को किस तरह देखता है, स्पेशली वानी साहब की शहादत के बाद, और जो नए नए हथियार अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे पैलेट गन्स की शक्ल में, इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे कवर कर रहा है, और हमारा पैगाम पहुँच रहा है कश्मीरियों को उन तक कि नहीं? इस पर बात कर लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम आशूर पर जो कश्मीर में करबला बर्पा की गई है उस पर बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा शिबली साहब, श्रीनगर से इनका ताल्लुक़। मुर्तज़ा साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल एक बार फिर से अब इस फेज़ के अंदर जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, इस फेज़ के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, कैसे देखते थे उधर आप, जब आपने खुद देखा इनको? देखें, सबसे पहले तो ये है कि पैलेट गन्स का असल नाम है शॉट गन्स। ये जानवरों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दुनिया में और कहीं इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी, पूरी हिंदुस्तान में सिर्फ वाहिद वादी कश्मीर वो जगह है जहाँ इंसानों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक और वाहियात किस्म का हथियार है, जिससे हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे स्टील प्रोजेक्टाइल्स निकलते हैं जो लोगों को ज़ख्मी करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब देखें,
زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے اسٹیٹسٹکلی کہ پولیس یا نیم فوجی دستے کشمیری جوانوں کو ڈائریکٹلی آنکھوں میں یا سروں میں ٹارگٹ کر کے ان کو اندھا کر دیتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل میں بھی یہ اسی قسم کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے, جن میں پیلٹ گنز کا تو استعمال نہیں ہوتا, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے فلسطینی جوانوں کے ساتھ کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کر کے ان کو اندھا کیا جاتا ہے. سو اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو زیادہ سے زیادہ خوف زدہ کیا جائے, ان کو زیادہ سے زیادہ ناکارہ بنایا جائے. اور اس آج کی موجودہ فیز میں, یہ تو عمر عبداللہ صاحب جب 2010 میں تھے اس وقت انٹروڈیوس ہوا پہلی بار, اور اس کو نان لیتھل گن کا کہا گیا, جو کہ حقیقت سے بعید ہے. تو یہ آپ نے جو لوگ ان سے زخمی ہوئے, جن کی بینائی چلی گئی, ان کا کیا ریاکشن ہے, کیا حوصلہ تھا دیکھا آپ؟ دیکھیں, میں ہاسپٹل گیا ہوں SMHS سری نگر میں, جہاں یہ زیادہ تر لوگ زخمی جو ہیں وہاں ہے. میں نے ایک 5ویں جماعت کی 11 یا 12 سالہ لڑکی سے بھی انٹرویو لیا, ایک 20-25 سالہ ایک بزنس مین سے بھی لیا, ایک ہاؤس وائف سے بھی میں ملا, اور کئی جوانوں سے میں ملا. موسٹ آف دا ٹائمز یہ جوان یہ جو لوگ تھے وکٹمز تھے, یا تو اپنے گھروں میں تھے یا اپنا کچھ کام کر رہے تھے. فار ایگزامپل جو 11 یا 12 سال کی لڑکی تھی, مجھے اس وقت اس کا نام معلوم نہیں, لیکن میری اپنی اس کے ساتھ تصاویر بھی ہیں اور اس کا انٹرویو بھی محفوظ ہے آڈیو میں. وہ ٹیوشن کے لیے جا رہی تھی صبح 7 بجے, جو صبح 7 بجے کبھی حالات خراب نہیں ہوتے, وہ ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح جو بزنس مین تھا وہ کسی کو بچا رہا تھا اس وقت. ان کے حوصلے اوور آل بلند ہیں, لیکن کئی لوگ بیچارے بینائی سے محروم ہیں. کچھ لوگ مزدور تھے ان میں, یا کچھ اسی طرح کے کسی پیشہ سے تعلق رکھتے تھے, جو ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی تاریک ہو گئی ہے, تو وہ کافی مایوس بھی ہیں. لیکن اس کشمیر کی جو موجودہ جدوجہد ہے اس کے حوالے سے ان کے حوصلے کافی بلند ہیں. مرتضی صاحب, 11 جولائی کو راجناتھ سنگھ صاحب وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا. انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا کہ یہ پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور میں احکامات دیتا ہوں کہ اب یہ اس کا استعمال نہ کیا جائے. لیکن اس کے بعد تو اس کا تواتر سے استعمال ہونے لگ گیا. دیکھیں, انفارچونیٹلی یہ بات ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ کسی بھی ہندوستانی لیڈر یا بھارت نواز کشمیری لیڈر کے بیانات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. دیکھیں, محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں, وہ عجیب سی صورتحال ہے, وہ ہوم منسٹر بھی ہیں جموں کشمیر کی, لوگوں کو خود قتل کروانے کے احکامات دے رہی ہیں, اور اس کے بعد رونے بھی چلے جاتی ہیں, پھر روتی بھی ہیں, افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. پھر میں نے ایک مضمون میں اس کا ذکر بھی کیا بڑے شدت کے ساتھ, بڑے سخت الفاظ میں, کہ محبوبہ مفتی جو ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں. تو میرے گھر پہ حملہ کروایا گیا, بہت خطرناک حملہ تھا, ہماری کھڑکیاں توڑی گئیں, ہمارے اوپر فائر کھولے گئے, باقی چیزیں کی گئیں. اس کے بعد کل 3 بار میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا. پہلی بار بہت شدت کے ساتھ, اس کے بعد ہم نے لکڑیاں چڑھا دیں کھڑکیوں پر تاکہ حملے نہ ہو. یہ بار بار کرتے ہیں. ابھی حکومت میں نعیم اختر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کی ایجوکیشن ضائع ہوتی ہے. خود افسوس نہیں کرتے کہ ان کی فوج, ان کے کمانڈ میں جو فوج ہے اور نیم فوجی دستے ہیں, وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں, اسکول جاتے ہوئے بچوں کو قتل کرتے ہیں. بلکہ ایک لیکچرر کی موت واقع ہوئی, اس کو فوج نے مار کر اس کی کسٹوڈیل کلنگ کی. ہی واز بیٹن ٹو ڈیتھ. سو اس لیے یہ بیانات جو ہیں یہ بالکل یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. اٹس جسٹ پارٹ آف ڈرٹی پالیٹکس. اب صورتحال کیا ہے, کوئی تھوڑی بہت معمول پر آئی ہے, یا اسی طریقے سے جذبات جو ہیں ابل رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ معمول پہ آئے ہیں. کبھی 2 4 5 بار, بلکہ اس 90 ڈیز پیریڈ میں مجھے لگا کہ شاید حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں سلولی. لیکن جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے. اس لیے جو ہی کوئی نئے کشمیری کی شہادت ہوتی ہے تو حالات پھر لوگ باہر نکل آتے ہیں. جی, پھر باہر نہیں, لوگ تو ہر دن باہر نکل آتے ہیں. دیکھیں, پہلی بار ایسا ہوا, یہ جو موجودہ عوامی بغاوت اس کو میں کہتا ہوں, یہ پبلک اپرائزنگ ہے, میس اپرائزنگ ہے, یہ اس میں پہلی بار ہے
کہ ہر گاؤں ہر شہر سے لوگ نکلے ہیں، بلکہ میں حیران ہوں، میں کئی گاؤں میں گیا جہاں یوجولی کچھ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل پہلگام جیسے علاقے میں جو ایک بہت بڑا ٹورسٹ ریزورٹ ہے، 1947 سے اب تک کبھی حالات خراب نہیں ہوئے، لیکن اس ٹائم حکومت کو وہاں پہ بھی کرفیو لگانا پڑا. ٹھیک ہے، یہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے اس وقت، جو حریت کانفرنس کی لیڈرشپ ہے، علی گیلانی صاحب ہیں، دوسرے رہنما ہیں، کیا ان کی حالات ان کی گرفت میں ہیں یا حالات یہ خود حیران ہے یہ سب سچ سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ علی گیلانی صاحب پچھلے کئی سالوں سے 5 6 7 سال سے غالباً ہاؤس اریسٹ ہیں، آلموسٹ ہاؤس اریسٹ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو جانے نہیں دیا جاتا. اب میروائز عمر فاروق صاحب پہلی بار باضابطہ طور پر گرفتار ہیں، یاسین ملک صاحب گرفتار ہیں، اس لیے حالات ان کی گرفت میں نہیں رہ سکتے. دوسری بات ہے کہ جنریشنل گیپ بھی ہیں. دیکھیں گیلانی صاحب بہت عمر رسیدہ ہیں، اب 80 کے لپیٹے میں ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ وہ انڈرسٹینڈ کر پائے تھے کہ کشمیر کے جو حالات ہیں. جب میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا، باقی لوگ نہیں کر پائے. فار ایگزامپل اس کی یہ مثال میں دیتا ہوں، جب برہان وانی صاحب کی جاں بحق ہونے کی خبر آئی تو گیلانی صاحب نے 1 دن کی ہڑتال کی کال دے دی. سب سے زیادہ کال دے دی آسیہ اندرابی صاحبہ نے، جو دختران ملت کی سربراہ ہیں. اس سے زیادہ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا، مجھے خود اندازہ نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا شاید صرف ترال علاقے میں ہڑتال ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو بے پناہ عوامی پذیرائی ملی، عوام نکل آئے سڑکوں پر، ہر ایک جگہ پہ، ہر کوچے گلی میں، تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا رادر کہ ہم کہیں کہ حریت کانفرنس کے لیے اندر ہی اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، جی، کسی کو یہ آتش فشاں تھا جو پٹ پڑا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا آتش فشاں تھا جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا، نہ ہندوستانی حکومت. حالانکہ ہندوستان کی کوئی 22-23 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انڈیا کے، کوئی 2.5 لاکھ کے قریب وہاں پہ مختلف طریقوں سے ایجنٹ ہیں وہاں پہ، چاہے وہ کشمیری ہیں یا باقی ہیں. اس کے بعد کوئی 10 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، 7 لاکھ تو نہیں ہے، 10 لاکھ سے زیادہ فوج اور نیم فوجی دستے. کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، اور نہ حریت یا جو آزادی پسند لیڈرشپ ہے ان کو کوئی اندازہ تھا. تو گویا لوگوں نے اور نوجوانوں نے خود قیادت سنبھال لی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی، ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیادت بالکل سنبھال لی ہے، اور اس کے بعد وہ انڈورسمنٹ چاہتے تھے وہاں پہ. دیکھیں گیلانی صاحب کے ساتھ لوگوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں، خود میں نے کافی عرصہ تک ان کے ساتھ اختلافات کیے ہیں، لیکن وہ واقعی میں ایک انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ کشمیریوں کے صحیح جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں. اس کے بعد میروائز صاحب پھر پہلے وہ مشرف صاحب کے وہ 4 پوائنٹ فارمولے کے ساتھ تھے، لیکن اب وہ پھر آزادی کی حمایت کرتے ہیں، یا یاسین ملک صاحب حمایت کرتے ہیں. تو یہ 3 لیڈرز ابھرے ہیں اس پوری تحریک کے دوران. اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو گرفتار ہوں گے؟ دیکھیں ابھی جو ریسنٹ میں پڑھ رہا تھا کوئی 6-7 ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہیں، لیکن یہ تو آفیشیل ڈیٹا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان آفیشیلی درجنوں کے حساب سے ہر ایک تھانوں میں لوگ بند ہیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آلموسٹ یقین کے ساتھ کہ لگ بھگ کوئی 15,000 کے قریب لوگ گرفتار ہیں. اچھا، وہاں کا جو میڈیا ہے، جو اخبارات ہیں، ان پر سینسر لگایا گیا، ان پہ پابندیاں لگائی گئی، ان کی رپورٹنگ سے روک دیا گیا، اس کی کچھ تفصیل آپ بیان کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو بگننگ میں ہی گورنمنٹ نے 3 اخبارات پہ پابندی لگا دی. کشمیر ریڈر تھا اور 2 اخبار تھے. سب سے بڑا اخبار جو وادی کشمیر کا ہے، گریٹر کشمیر، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، جو واقعی میں بہت بڑا ہے. میں کشمیر ریڈر کے ساتھ میں لکھتا رہا وہاں پہ. کشمیر ریڈر اصل میں پابندی کشمیر ریڈر پہ تھی اس وقت، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک سٹوری کی تھی جس میں مولسٹیشن کا ایک واقعہ ہوا تھا CRPF جو نیم فوجی دستے ہیں انڈیا کے، ان کی طرف سے. لیکن اس کو روکنے کے لیے پھر 3 اخبارات پہ پابندی لگا دی گئی، تاکہ گورنمنٹ صرف ایک اخبار کو یہ نہ دکھایا جائے کہ صرف ایک اخبار کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن اس کے بعد ابھی حال ہی میں اخبار کشمیر ریڈر کو بند کر دیا گیا، 1 ہفتے سے پہلے، 1 ہفتہ ہو گیا، اور اس میں کافی حد تک موجودہ سرکار کے جو وزیر تعلیم ہیں نعیم اختر، جو خود بھی فرضی ناموں سے بیسٹ بیوروکریٹ اخبارات میں لکھتے رہے اور اس کو سیریس لیتے ہیں، ان کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے اس پر پابندی لگا دی ہے، نعیم اختر صاحب نے. تو اس کے علاوہ ابھی
کل بھی کشمیر لائف ایک بڑا مقبول ویکلی ہے، ہفتہ وار ہے، اس پر بھی کچھ ان کو بھی کچھ دھمکیاں دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو فوٹو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی کافی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ رپورٹنگ نہ کریں. وہ یعنی کہیں کرفیو اور کہیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور کہیں پابندی بھی ہے. اور ان تمام حالات میں جموں کشمیر کے لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں اس بریک کے بعد. یہ سوال ہے ہمیں مرتضی میں بڑی ڈال دیتا ہوں. میرے پاس کوئی دال بچی تھی وہ نکالی. حالانکہ ہمارے علاقے میں تھوڑا بہت کرفیو نرم رہتا ہے باقی علاقوں کے نسبت. اسی طرح جب آپ سری نگر اولڈ سٹی میں دیکھیں تو گورنمنٹ نے واقعی میں ایک معاشی پابندی لگائی. ایک یہ بھی سٹور کر تیل وغیرہ چار میں ہماری یہ ہیں لیکن کو بڑا مر حکومت پابندی بڑے بڑے لنگر کر کے ان کو پابندی تو یہ ہے کہ کشمیر کے حالات ہیں. صرف یہ ہے کہ جیسے جی لوگ بے روزگار جو لوگ ان کے کیا دیکھیں دوستوں سے ہے بیت یا دوسران کافی عائد ہوں روپیہ باقی جو حالات ان کی کی یہ پیمانے اپنی مدد آپ لیکن ضروری ہے طرح گزر خلاف ان کو دم پر حملے ضروری کوئی مدد مشکلات ہے ادھر. آپ نے پہلی ریسپانس جون کے حالات جون کے طول کھینچا، لوگوں کی عوامی بغاوت جو ہے یہ بڑھتی گئی تو انٹرنیشنل میڈیا نے نوٹس کیا. ہمارے کچھ دوستوں نے بھی لکھا انٹرنیشنل میڈیا میں. پرٹیکولرلی میں ایک شخص کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہمارے دوست جو اندید صاحب ہیں ہمارے ایک بشارت نے بھی لکھا اور انٹرنیشنل جہاں اب تک کشمیر مسئلے وہاں پہ مل رہی تھی لیکن پھر اوڑی کا اچانک حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ساری اٹینشن انڈیا پاکستان کے بیچ میں جو ٹینشن ہے. آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں
اور جو ہندوستانی سماج ہے وہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ہندوستانی سماج میں جو مودی صاحب کی حکومت ہے یا سرکار ہے یہ اس وقت میجورٹی میں ہے، لیکن ہندوستانی سماج کے دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت بڑی اقلیتیں ہیں، مسلمان 22 کروڑ کی تعداد میں اور دلت وغیرہ سکھوں کرسچنز کو ملا کر کوئی لگ بھگ 40-50% کے قریب اقلیتیں جو ہیں وہ وہاں پر ہیں، لیکن وہ سب پسی ہوئی ہیں۔ دیکھیں مودی سرکار کا جو ایجنڈا ہے یہ RSS کا ایجنڈا ہے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا، جو مسلمانوں کو قتل کر کے آگے بڑھی ہے۔ ان کا ایجنڈا ہے، بابری مسجد کو انہوں نے گرایا ہے۔ تو ہندوستانی سماج میں اس وقت اور ہندوستانی میڈیا دونوں میں ایکسٹریمزم جو ہے اور فنڈامنٹلزم ہے کافی حد تک سرایت کر چکا ہے، بلکہ ہندوستان کے تمام میڈیا کے بڑے بڑے ادارے ایکسٹریمسٹ ہندو سرکلز کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ کوئی اعلان جنگ ہے کشمیریوں کے خلاف بہت کم ہے۔ معدود چند کسی پرنٹ میڈیا میں تھوڑا بہت ہوتا ہے کشمیریوں کے حق میں یا انسانیت کے حق میں، ادروائز ہندوستانی میڈیا اور ہندوستانی سماج نے کشمیری مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم و جبر کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں۔ پاکستان جو ہے، پاکستان سے کیا توقعات ہیں لوگوں کی؟ اور جس طرح اب تو گلی گلی میں پاکستان کا نعرہ بلند ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں دو چیزیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ واقعی پہلی بار ہے میں نے زندگی میں دیکھا ہے، بلکہ جو لوگ عمر رسیدہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں اتنا اوور ویلمنگ سپورٹ پاکستان کے لیے کشمیر میں کبھی نہیں تھا اس حد تک، بلکہ میں نے لکھا بھی ہے کہ یہ ارریشنل لو افیئر ہے کہ کشمیری پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت تو ہوتی ہی ہے، اس میں عقل کا معاملہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، کیونکہ کشمیریوں کو ریٹرن میں کچھ نہیں مل رہا، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل واقعی صحیح بات ہے۔ دیکھیں کشمیری اگر آپ دیکھیں جو شہید ہو رہے ہیں کشمیر میں، ان کو پاکستانی جنڈوں میں دفنایا جاتا ہے، کفن کا رنگ ہی بدل گیا۔ جی اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے یہ لکھا بھی ایکسپریس ٹریبیون میں ایک آرٹیکل میں کہ کشمیر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کشمیری پاکستانی جھنڈے کو بچھا کر مسلح بنا کر اس پہ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہو گیا، پھر میں نے لوگوں سے پوچھا بھی یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے جان نماز سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ محبت اور وارفتگی، میں واقعی میں حیران ہو گیا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے میری خیال میں، لیکن بس ہو رہا ہے تو کیا کریں گے۔ آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کیا؟ نہیں افسوس نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ان ریٹرن کشمیریوں کو کچھ نہیں مل رہا، اس لیے شاید کیا ریٹرن آپ کے خیال میں ریٹرن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو دیکھیں پاکستان کشمیر کے کاز کا سب سے بڑا وکیل ہے، سب سے بڑا سپورٹر ہے، اور پاکستان پورا جو ہے کمیٹڈ ہے آزادی کشمیر کے ساتھ، مگر اب عملی طور پر کن اقدامات کی توقع کی جا سکتی ہے اس سے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ واقعی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، جو موجودہ پالیسی ہے اس نے کشمیریوں کے دل جیت بھی لیے، بلکہ آپ سے ایک دن میں نے گفتگو میں وہ بات بھی نوٹ کی کہ واقعی میں، بلکہ میں نے خود دیکھا کہ کافی دعائیں دے رہے ہیں لوگ میاں صاحب کی اور جو انہوں نے موقف اختیار کیا، تو اس لیے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ضروری میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں نے یہ غلط فہمی دور کر دی پاکستان کی، اس کے اداروں کی، کہ کشمیری صرف تحریک جو اپنی حریت کی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں یہ پاکستانی سپورٹ سے ہی ممکن ہے، یہ حقیقت سے بعید ہے۔ دیکھیں جو برہان وانی صاحب سے، وہ خود انڈیجنس کیریکٹر کے حامی ایک عسکری کمانڈر تھے، جنہوں نے ان کی گروپ نے پولیس اور سیکیورٹی اداروں سے ہتھیار چھین کے کسی ٹریننگ کے بغیر جنگلوں میں رہ کے یہ جدوجہد کی۔ حالانکہ پاکستان نے مشرف صاحب کے زمانے کے بعد کشمیریوں کو لٹرلی بیچ کے کھایا، لیکن پھر بھی ہاں اس سے کشمیر کی جو کشمیری جو جدوجہد ہے آزادی کی کافی حد تک متاثر ہوئی، لیکن پھر زندہ ہو گئی۔ اس لیے میں اپنی قوم کو سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی امداد کے بغیر، بیرونی امداد کے بغیر جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کے بغیر اور اس کے اداروں کے بغیر بھی ہم نے یہ جدوجہد جاری اگرچہ کہ جو آپ کی بات درست ہے اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن ہندوستان جو ہے اس کا الزام سارا پاکستان پر ہے، پوری دھمکیاں پاکستان کو ہیں، اور پاکستان کے درپا ہے وہ ہمارے وجود کے۔ لیکن اب یہ تحریک جو ہے گویا کشمیر کی تمام نسلوں کو منتقل ہو چکی ہے، اور اس تحریک کو اب دبایا نہیں جا سکتا۔
टू बी ऑनेस्ट विथ यू मुझे नहीं लगता इसको दबाया जा सकता। हाँ, इल्ला ये कि जैसे इकदामात हो रहे हैं, देखें अभी 2-4 दिन पहले हिंदू दहशतगर्द जो हैं आरएसएस के, इनकी सपोर्ट की जा रही है जम्मू में, खुलेआम ये फसादी जो हैं घूम रहे हैं, इनको पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जबकि आज यौम आशूर पे जो जुलूस बरामद हो रहे हैं उस पे पाबंदी है, लाठी चार्ज हो रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है हम जंग की तरफ, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। शामी साहब, जिस तरह पाबंदियां लगती जाएंगी ये काज मजीद बढ़ता जाएगा। हिस्ट्री तो यही है। यौम आशूर के प्रोग्राम को इस रुबाई के साथ इख्तिताम पजीर करेंगे कि खुद अपनी जान बसदान बांध देते हैं, सिर्फ घर ही नहीं खानदान देते हैं। ये कौन लोग हैं, ये कौन सा कबीला है, अंगूठा चूसते बच्चे भी जान देते हैं। सलमान हैदर को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।